اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو لوگ بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں وہ نہ اس کی عبادت سے سرکشی کرتے ہیں نہ تھکتے ہیں، وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور سست نہیں پڑتے۔ بھلا کیا ان لوگوں نے زمین میں سے ایسے خدا بنا رکھے ہیں جو نئی زندگی دیتے ہیں؟ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا دوسرے خدا ہوتے تو دونوں درہم برہم ہو جاتے۔ لہذا عرش کا مالک اللہ ان باتوں سے بالکل پاک ہے جو یہ لوگ بنایا کرتے ہیں۔ سورہ انبیاء کی 19 سے لے کر کے 22 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنی توحید کے دلائل کو بیان کرتے ہیں۔ قرآن کی بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی دلیل بیان کرتے ہیں، اور وہ دلیل ایسی ہے کہ جس کو ہم ہر وقت مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ دلیل بالکل پیچیدہ ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے، ہماری سمجھ میں نہیں آنے والی دلیل ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ دلیل کیا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو لوگ بھی ہیں اللہ کے ہیں، اور جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں وہ نہ اس کی عبادت سے سرکشی کرتے ہیں نہ تھکتے ہیں۔ زمین پر جتنی بھی مخلوقات ہے سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور آسمانوں میں جو فرشتے ہیں یا زمین پہ جو فرشتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہمہ وقت لگے رہتے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تھکتے بھی نہیں۔ ہم آپ تھک جاتے نماز پڑھ کر کے یا کوئی اور دوسرا کام کر کے، لیکن فرشتے جس کام کے لیے پیدا کیے گئے اسی کام پر وہ فرشتے متعین ہیں، اور اسی کام کو قیامت تک انجام دیتے رہیں گے، اور وہ تھکتے بھی نہیں۔ جیسا کہ انسانوں کا کھانا پانی ہے، بغیر کھائے پیے نہیں رہ سکتا، اسی طریقے سے فرشتوں کے لیے ذکر کرنا، اللہ کی عبادت کرنا اس کے کھانے پینے کے مانند ہے۔ کھانے پینے کی جگہ پر وہ ذکر کرتے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ فرشتے ذرہ برابر بھی سرکشی نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہمہ وقت ڈر اور خوف کی حالت میں رہتے، ڈرتے رہتے، ہر وقت ان کو ڈر اور خوف رہتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو وہ جانتے ہیں۔ ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا احساس نہ ہونے کی وجہ سے ہم جو ہے سرکشی کرتے۔ انسانوں میں کتنے سارے لوگ ہیں جو تھوڑی سی دولت پر، تھوڑے سے مال پر، تھوڑی سی طاقت پر، تھوڑے سے عہدے پر سرکشی کرنے لگتے، تکبر کرنے لگتے، اور اپنے آپ کو کیا سے کیا سمجھنے لگتے۔ خدائی کے دعوے بھی کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن فرشتے نہ تو خدا کی عبادت سے کبھی تھکتے اور نہ وہ تکبر کرتے۔ انسان تو تکبر بھی کرتا ہے، ہر جو ہے انسان کو کوئی چیز مل گئی تو وہ اپنا کمال سمجھتا ہے، اور وہ کیا سمجھتا ہے، یہ میرے کمال کی وجہ سے مجھ کو یہ چیز ملی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے اور سست نہیں پڑتے۔ رات دن اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہتے، سست نہیں پڑتے۔ جس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے سجدے پر متعین کر دیا وہ ہمہ وقت سجدے میں پڑے رہتے۔ جو فرشتہ رکوع میں لگا ہوا ہے وہ رکوع ہی میں لگا رہتا، جو فرشتہ قیام کر رہا وہ قیامت تک قیام میں ہی رہے گا، جو فرشتہ تشہد میں بیٹھا وہ تشہد میں ہی بیٹھا رہے گا۔ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن فرشتوں کو متعین کیا ہے وہ اپنا کام رات دن کرتے رہتے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی تھکتے نہیں، سستی نہیں کرتے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، بھلا کیا ان لوگوں نے زمین میں سے ایسے خدا بنا رکھے جو نئی زندگی دیتے ہیں، یعنی جو زمین پر پتھروں کے خدا بنا رکھے ہیں
اور یہ سینکڑوں لاکھوں کروڑوں خدا بنا رکھے ہیں، وہ کیا کسی کو زندہ کر سکتے ہیں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کسی کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے کسی کو زندہ کر سکے۔ وہ تو خود پڑا ہوا رہتا، اس کو تو اپنا خود احساس نہیں ہوتا، اس کو اٹھا کر کے لے جا کر کے رکھتے ہیں۔ دیکھیے گنپتی کے موقع پر اور دوسرے موقعوں پر ٹرکوں پر بھر کر کے، گاڑیوں میں بھر کر کے اس کو لے جا کر کے رکھتے، اور پھر جب اس کا وقت مقرر پورا ہوتا ہے تو پھر ان بتوں کو لے جا کر کے پانی میں ڈال کر کے آتے۔ اس کے اندر تو حرکت کرنے کی ذرہ برابر صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو آیت پڑھی گئی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین میں اللہ کی سوا دوسرے خدا ہوتے، اور ان لوگوں نے خدا تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کر رکھی ہے، جیسا کہ عیسائی لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا، اور یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا، اور جو ہے کفار نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا۔ اس کے بعد آخری آیت جو پڑھی گئی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر زمین و آسمان میں ایک کے بجائے چند خدا ہوتے تو زمین کا نظام درہم برہم ہو جاتا، زمین کا نظام نہ چلتا۔ یہ دیکھیے ایک ایسی بات ہے جو ہر آدمی کم سے کم پڑھا لکھا بھی سمجھ سکتا ہے کہ ایک ادارے کے دو ذمہ دار نہیں ہو سکتے، ایک ملک کے دو وزیر اعظم نہیں ہو سکتے، ایک ملک کے دو صدر نہیں ہو سکتے، ایک کسی چھوٹی سے چھوٹی تنظیم کا دو رہنما نہیں ہو سکتے۔ یہ تو عقل کی بات ہے۔ اسی طریقے سے اگر آسمان و زمین میں دو خدا ہوتے تو ایک خدا کی مرضی ایک ہوتی، دوسرے خدا کی مرضی ایک ہوتی۔ مثال کے طور پر اگر دو خدا ہوتے نعوذ باللہ بالفرض محال، اللہ تعالیٰ کیا فرمان لو کانا، لو عربی میں کس کے لیے آتا ہے؟ بالفرض محال۔ اگر زمین و آسمان میں دو خدا ہوتے تو نظام درہم برہم ہو جاتا۔ مثال کے طور پر ایک خدا چاہتا کہ اب بارش ہونا چاہیے، دوسرا خدا کہتا کہ بھائی نہیں بارش نہیں ہونا چاہیے۔ اب جس خدا کی بات مانی جاتی یعنی بارش ہو جاتی وہ خدا غالب آ جاتا، اور جس کی بات نہ مانی جاتی وہ خدا مغلوب ہو جاتا۔ مغلوب کبھی خدا نہیں ہو سکتا۔ یا ایک خدا کہتا ہے کہ بھئی فلاں آدمی کو مالدار بنانا ہے، فلاں آدمی کو امیر بنانا ہے، ایک خدا کہتا نہیں 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 اس کو غریب ہی رہنے دو۔ ایک خدا کہتا ہے کہ اس کو بھئی 5-6 بچے دو، دوسرا کہتا نہیں نہیں 5-6 بچے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بچہ ہی مت دو۔ ایک خدا کہتا ہے کہ فلاں کے ساتھ فلاں کام کرنا ہے، یا جو ہے فلاں کام کرنا انجام دینا ہے، تو دوسرا خدا اس کی مخالفت کرتا، اس کے خلاف بولتا۔ تو ظاہر بات ہے دونوں میں اختلاف اور انتشار ہوتا۔ اب دونوں میں جب لڑائی ہوتی تو جو دونوں میں لڑائی ہوتی جس کو فتح ملتی وہ خدا ہوتا، اور جس کو شکست ملتی شکست کھانے والا خدا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ ایسی دلیل ہے کہ ہر آدمی اس دلیل کو سمجھ سکتا ہے، پڑھا لکھا بھی سمجھ سکتا ہے، بغیر پڑھا لکھا بھی سمجھ سکتا ہے کہ دو خدا ہو ہی نہیں سکتے۔ دو خدا اگر ہو گئے تو زمین کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ جب سے زمین بنی ہے، جب سے آسمان بنا ہے، جب سے چاند بنا ہے، جب سے سورج بنا ہے، جب سے ستارے بنے ہیں، اپنی حالت پر سب بالکل چل رہے ہیں۔ نہ چاند کے نکلنے میں کوئی تاخیر ہوتی، نہ سورج کے نکلنے میں کوئی تاخیر ہوتی۔ جب جس کو متعین کر دیا جس کام کے لیے وہ سارے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے فرائض کو انجام دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہیں کر سکتا، کیوں؟ ایک خدا ہے۔ تو چند خدا ہونے کی بہت ساری خرابیاں آتی، اور ہم یہاں بیٹھ بھی نہیں سکتے، ہم جی بھی نہیں سکتے، ہم کھا بھی نہیں سکتے، ہم پی بھی نہیں سکتے، اتنی ساری خرابیاں ہوتی۔ ایک واقعہ مجھ کو اس وقت یاد آیا، میں بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ ایک عالم صاحب ایک بڑھیا کے پاس گئے تو بڑھیا کو دیکھا چرخہ کاٹ رہی تھی۔ پہلے زمانے میں سوت کاٹنے کا چرخہ ہوتا تھا، پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے اس کو نہیں معلوم، مجھ کو چرخہ کاٹ رہی تھی۔ تو عالم صاحب نے کہا کہ بڑی بیگم اتنے سالوں سے تم اسی کام میں لگی ہوئی رہی ہو، کیا تم نے کبھی خدا کے بارے میں غور و فکر کیا کہ آسمان و زمین کا خالق و مالک ہے؟ تو بڑھیا کہنے لگی جاہل بڈھی علم سے بالکل کوری ہے وہ، لیکن دیکھیے کیسی دلیل دے رہی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے وہ کہ دیکھو بھائی کائنات کا بنانے والا ہے، اور اس کی دلیل میں بیان کرتی ہوں، یہ چرخہ ہے۔
تو عالم صاحب نے کہا یہ چرخہ کیسا خدا کے وجود کی دلیل بن سکتا؟ تو بڑھیا نے کہا کہ اس چرخے کو میں چراتی ہوں، جب میں چراتی ہوں، اب دیکھیں یہ چرخہ ہی کی مثال نہیں ہو سکتی، کسی چیز کی بھی مثال آپ پیش کر سکتے، گاڑی وغیرہ ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو چرخہ میں چراتی ہوں تو یہ چرخہ چلتا ہے، اور جب میں چلانا چھوڑ دیتی ہوں تو چرخہ بند ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کائنات کو چلانے والا بھی کوئی ہے، اگر چلانے والا نہ ہوتا تو نظام کائنات درہم برہم ہو جاتا اور نظام کائنات بالکل برباد ہو کر کے رہ جاتا۔ تو عالم صاحب نے پوچھا کہ خدا ایک ہے یا دو ہے؟ خدا ایک ہے یا کئی خدا ہیں؟ تو اس بڈھی نے کہا کہ اسی چرخے سے میں نے پتہ لگایا کہ ایک ہی خدا ہے، دو خدا اگر ہوتے تو یہ جو میں چرخہ چلاتی ہوں، میں ادھر چلاتی دوسرا ادھر چلاتا، میں ادھر چلاتی وہ دوسرا ادھر چلاتا، ظاہر بات ہے جب دونوں میں اختلاف ہوتا تو وہ چرخہ درہم برہم ہو جاتا، ٹوٹ جاتا۔ تو اسی سے میں نے اندازہ لگایا کہ زمین و آسمان کا خالق و مالک ایک ہے، میں ایک طرف کو چلاتی ہوں تو ایک طرف ہی چلتا ہے چرخہ، دوسری طرف کو چلاتی ہوں دوسری طرف کو چلتا ہے چرخہ۔ لیکن اگر دو آدمی آئیں اور دونوں آدمی الگ الگ چلانے کی کوشش کرے، ادھر ایک آدمی کوشش کرے ادھر ایک آدمی کوشش کرے، دونوں کے درمیان تصادم ہوگا، جو طاقتور ہوگا اس کی طرف ہی چرخہ جھک جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کائنات کا خالق و مالک ایک ہے، دو نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا بالفرض محال، یہ نہیں کہا کہ ہو سکتا خدا دو، بالفرض محال، اگر ایک خدا کے بجائے چند خدا ہوتے تو نظام کائنات درہم برہم ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیے اتنی موٹی بات جو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، ان باتوں کے سمجھنے سے بھی بہت سارے کفار فجار یہود و نصارہ قاصر ہیں کہ نظام کائنات چلانے کے لیے تو ایک ہی خدا ہونا چاہیے۔ عقل بھی کہتی ہے، نقل بھی کہتی ہے، شریعت بھی کہتی ہے، ہر چیز سے یہ پتہ ہی چلتا ہے کہ اس کے لیے ایک ہی خدا ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے ان چیزوں سے جس کا یہ لوگ الزام لگاتے ہیں، جس کا یہ لوگ خدا کی ذات پر افطرا کرتے ہیں۔ کہ افطرا کیا کرتے ہیں؟ خدا کے بیٹے ہیں، خدا کے اولاد ہے، یا اور جو ہے کئی خدا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خدا کی ذات ان تمام الزامات سے اور اتہامات سے اور افطرا سے خدا کی ذات پاک ہے، خدا ایک ہی ہے بس، ایک کے علاوہ اگر کئی خدا ہوتے تو نظام کائنات نہ چلتا، درہم برہم ہو جاتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا